اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ پڑھنے سننے والے سب نے یقیناً سبق یاد کیا ہوگا، سمجھ بھی آئی ہوگی، تو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس پاک مقدس کتاب کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دی۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے گا، انشاءاللہ دے گا۔ جس ذات نے ہمیں اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنے سننے سمجھنے کی توفیق دی، اسی سے امید ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے گا۔ تو چلیے قرآن پاک کھول لیں ہم سب۔ تو آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 31۔ تو چلیے میرے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إن كنتم صادقين۔ وعلم اور علم سکھا دیا آدم علیہ السلام کو اسم کی جمع اسماء، نام کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے، یہاں پہ فرشتوں پر نہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال پھر فرمایا ان سے، انبئونی بتائیں ان کو، باسمائی ان سب کے نام، ہؤلائی باسمائی نام، ہؤلائی ان سب چیزوں کے، تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالو بولے، سبحانک پاکی ہے تجھے، لا نہیں علم لنا ہمیں، الا مگر ما جو علمتا نا تو ہمیں سکھائے، انکا بے شک آپ، انت العلیم الحکیم آپ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں نے کہا، یا اللہ ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ ہمیں بتائیں گے، ہم اس سے زیادہ نہیں جان سکتے، تو بے شک اللہ تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ قال فرمایا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم بتا ان کو، باسمائہم ان کے نام بھی آپ ان کو بتا دیجئے۔ فلما پھر جب انبأہم بتا دیے انہوں نے، باسمائہم ان کے نام، قال تو بولے، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا نہیں اقل لکم میں نے آپ کو کہا تھا، انی بے شک میں عالم جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب آسمانوں کی چھپی ہوئی باتیں بھی میں جانتا ہوں، غیب جانتا ہوں، والارض اور زمین کی، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو۔ وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، یہاں جمع کا صیغہ ہے، الا مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ تھا یا ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ وقلنا اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام رہیے آپ، آتا آدم اسکن رہیں آتا آپ، وزوجک الجنت اور آپ کی بیوی، زوجو آپ کی بیوی، جنت میں، وکلا آپ دونوں کھائیں، منہا اس سے، رغدن بافراغت، خیسو جہاں سے، شئتما آپ چاہیں، جہاں سے آپ دونوں چاہیں آپ کھائیں، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کی، فتکونا پس آپ ہو جائیں گے، من الظالمین ہم نبی کے ساتھ ظالم کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر شیطان نے ان کو بہکا کر کیا کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے ان کو بہکا دیا، عنہا فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو، تو وہاں سے ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کان فیہ جس میں وہ تھے، یعنی جنت میں، انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ وقلنا پھر فرمایا ہم نے، اہبطوا آپ اتر جائیں، بعضکم لبعض تم ایک دوسرے میں بعض کے بعض، عدوٌ دشمن ہوں گے، یعنی زمین پہ جب اتر آئے تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ
ٹھکانہ ہے، وہ متاع الاخین، اور برتنا متاع فائدہ اٹھانا الاخین ایک مدت تک، ایک مدت کے لیے تم زمین پر اتر جاؤ۔ تو یہاں پہ ہمیں اس آیت کو پڑھ کر کیا معلوم ہوا کہ شیطان کے بہکاوے میں ہم نے نہیں آنا۔ اب شیطان کی مثال یوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا کیسا دشمن ہے، کیونکہ یہ خود تو جنت سے نکل گیا تکبر کی وجہ سے، اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو اب یوں دیکھیے کہ ایک بہت بڑے محل میں انسان رہ رہا ہو، تو کوئی شخص آئے، وہ آ کر اس کو نکال کے ایک جھونپڑی میں کر دے، ایک ٹینٹ کے اندر کر دے۔ بہت بڑے محلات کا مالک انسان جب چھوٹے سے ٹینٹ میں آ جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ پھر اس کو اس سے ضد تو آئے گی نا، کس نے مجھے نکالا، میرے اتنے بڑے بنگلے سے، اتنے بڑے شاندار محل سے مجھے نکالا اور مجھے ایک جھونپڑی میں لے آیا، تو اس سے دشمنی تو بنتی ہے۔ تو شیطان کو بھی اسی طرح ہوا کہ شیطان کو آدم سے یہی نفرت ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا۔ تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ہمیں سورہ فلق، سورہ ناس، معوذتین ہر ٹائم پڑھنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ، ملیں گے ایک اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔